محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، حاضرین جمعہ، سامعین کرام، عیسوی کیلنڈر کا جو سال ہے، جب اس کا آخری مہینہ آتا ہے تو دنیا کے اندر ایک عید منائی جاتی ہے، تہوار منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے اور اسے کرسمس ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نیا سال کا جشن منایا جاتا ہے۔ جن کا یہ تہوار ہے اور جو اس کو منانے میں اپنا دین سمجھتے ہیں یا جو صرف دنیا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور آخرت سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ اگر اس طرح کا جشن مناتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اس طرح کا جشن مناتے ہیں اور اس طرح کے تہوار میں کسی نہ کسی طور پر شریک ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اس میں حصہ لیتے ہیں اور کسی طور پر اس میں تعاون کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ محترم حضرات، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا یہ جائز نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے کسی صورت یہ روا نہیں کہ اس میں شریک ہو یا اس کی مبارکباد دیں۔ جب مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ ایک نبی، ایک رسول کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے اور اس موقع سے ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کی تعلیمات اجاگر کی جاتی ہے اور اس موقع پر پروگرام ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، تو اس میں کیا دقت اور پریشانی ہے؟ محترم حضرات، اگر دین اسلام کا بغور مطالعہ کیے ہوتے اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوتے تو اس طرح کا سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ نہ صرف کرسمس ڈے بلکہ جو بھی غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے اسے سیلیبریٹ کرنا اور اسے منانا، اس میں شریک ہونا، اس میں حصہ لینا، اس میں تعاون کرنا، اس کی مبارکباد دینا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی
غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے اس کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، اس کے اندر لغو پایا جاتا ہے، اس کے اندر باطل ہے، اور اسی جھوٹ، باطل اور کفر و شرک پر ان کے مذہبی تہواروں کی بنیاد ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان جس کا عقیدہ توحید کا ہے اور جس کے یہاں سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، وہ کیسے اس طرح کے تہوار میں شرکت کر سکتا ہے یا اس کی مبارکباد دے سکتا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں، نیک بندوں، مومن بندوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں، جو اوصاف، جو خوبیاں گنائی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور میں شریک نہیں ہوتے۔ زور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زور کا مطلب ہے جھوٹ، زور کا مطلب ہے غلط، زور کا مطلب ہے باطل، زور کا مطلب ہے لغو اور لایانی بات۔ تو اس طرح کی جو بھی محفل ہوتی ہے، اس طرح کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، جو باطل پر مبنی ہوتا ہے، جس کے اندر لغو کام کیے جاتے ہیں، لایانی چیزیں کی جاتی ہیں، جس کے اندر جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہوتی ہے، تو اس میں شرکت کرنا یا اس کی مبارکباد دینا کیسے جائز ہوگا؟ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو کرسمس لوگ مناتے ہیں، نصارہ لوگ، کرسچن لوگ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا گمان کیا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹا ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں، اور اس سے بڑا کفر اور شرک اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلامی کلمہ ہی یہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسلامی عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کے والدین ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ کم ہے اس بات سے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یا اللہ کے جیسا سمجھنا یا معبود ماننا یا اللہ کا شریک ماننا، یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے نصارہ اسلام کی نظر میں کافر ہیں، مشرک ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کریں، اسلام کا کلمہ نہ پڑھیں، تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اور اس لیے وہ اس پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ تو بھلا اس طرح کے پروگرام میں یا اس سے متعلق کسی بھی پروگرام میں شریک ہونا یا حصہ لینا یا تعاون کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے، اور اس کی مبارکباد دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹ میں، باطل میں، لغو میں شریک نہیں ہوتے،
جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، لغو اور لایانی چیزوں کی گواہی نہیں دیتے، اور دوسری طرف ہم ان کو مبارکباد دیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو پھر کیسے ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں ان کے اس گمان میں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ کرسمس ڈے کا مبارکباد دینا گویا کہ اقرار کرنا ہے کہ ہاں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، رضامندی کا گویا کہ اظہار کرنا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ. لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے. سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے مومنوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ ایمان والے ہوں گے جو لغویات سے دور رہتے ہیں، لغو باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، لغو میں شامل نہیں ہوتے. اور یہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے یہ سارا کا سارا لغویات پر مبنی ہے، اس میں کچھ بھی خیر نہیں ہے سوائے شر کے، سب لغو ہے، لایانی ہے، باطل ہے. عقیدہ سے لے کر اعمال سے لے کر کون سی ایسی برائی ہے جو اس موقع پر نہیں کی جاتی ہے. کفر و شرک تو رہنے دیجئے ایک طرف کہ یہ ان کا عقیدہ ہے اور اسی پر اس تہوار کی بنیاد ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ اور کیا نہیں ہوتا ہے اس موقع پر؟ اس موقع پر وہ برائیاں اور وہ گناہ ہوتے ہیں جو سال بھر میں کبھی نہیں ہوتے. اتنی تعداد میں اتنے سارے گناہ اور برائیاں اس موقع پر ہوتے ہیں کہ پورے سال بھر میں اتنے نہیں ہوتے. یورپی ممالک میں اور ان ممالک میں یا اس سوسائٹی اور معاشرے میں جہاں یہ منایا جاتا ہے شراب پی جاتی ہے اور اسی طریقے سے جوا کھیلا جاتا ہے اور فحاشی اور برائی کے کام ہوتے ہیں، زناکاریاں ہوتی ہیں، ناچ گانا میوزک موسیقی تو رہنے دیجئے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہی عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے؟ تو محترم حضرات اس سے بچنا چاہیے، یہ لغویات ہیں. بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، اس موقع پر ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے، ہمارے آس پاس ہوتا ہے، ہمارا گزر ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے قرآن کے اندر، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. سورہ فرقان کے اندر ہے کہ جب مومن بندے جب لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے، جب لایانی باتوں سے، باطل کی چیزوں سے، گناہ کی محفلوں سے، برائی کے پروگراموں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پر رکتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں، وہاں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف ہمارے رب کا یہ فرمان ہے، یہ ہدایت ہے، اور دوسری طرف ہم رواداری کے نام پر اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کے نام پر ہم یہ سب کرنے کو تیار ہیں جس کے اندر کفر، شرک، بے حیائی اور فحاشی پائی جاتی ہے، اور اس کی مبارکباد دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم حضرات، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق اس کا اپنا ایک دائرہ ہے. ان میں جو بیمار پڑتے ہیں آپ عیادت کر سکتے ہیں، میت ہوتی ہے تو آپ تعزیت کر سکتے ہیں، اور اہل کتاب اگر سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. شادی کرتے ہیں تو مبارکباد دے سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی کامیابی ہوتی ہے تو مبارکباد دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اور حسن اخلاق اور حسن معاملہ اور حسن سلوک برتنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ عبادت کے کاموں میں، مذہب کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اور ان کے جو دینی اور مذہبی تہوار ہیں اس میں کسی بھی طور پر شرکت کی جائے، حاضری دی جائے، تعاون کیا جائے یا اس کی مبارکباد دی جائے، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اسلام کا ایک اہم اصول ہے جو غیر مسلمین ہیں ان کی مخالفت کرنا ہے،
ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کے اخلاق، ان کی مخالفت کرنا ہے، ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم اصول ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کا حکم آیا اور کہا کہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ، ان کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت سے بچو۔ عبادت نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، یہ جب ایشو آیا تو یہود اور نصارہ کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اسے قبول نہیں کیا گیا، اور اذان کی رسم ایجاد کی گئی۔ مسلمانوں کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے۔ سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، یا سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یا سورج جب ٹھیک آسمان میں سر کے اوپر ہوتا ہے زوال کا وقت، نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان وقتوں پر غیر مسلموں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو دینی معاملات میں غیر مسلموں کی مخالفت کا حکم دیتا ہے اور ان کی مشابہت سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے کہ کرسمس ڈے وغیرہ منائی جائے اور اس میں شریک ہویا جائے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اس موقع پر دعوت دی جاتی ہے، اسپیشل کھانا بنایا جاتا ہے، تو کیا تحفے دیے جاتے ہیں، تو دعوت قبول کرنا، کھانا کھانا، تحفہ قبول کرنا، کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ وہ کیوں آپ کو دعوت دے رہے ہیں، کیوں آپ کو تحفہ دے رہے ہیں؟ ان کا جو مذہبی تہوار ہے اس پر وہ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ اسی سے متعلق ہے۔ عام دنوں میں اگر دیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن خاص دن میں وہ آپ کو دے رہا خاص موقع پر، تو یہ اسی سے اس کا تعلق ہے، مذہبی تہوار سے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچا جائے اور احتیاط کیا جائے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے تعاون کرنا ہوا، حوصلہ افزائی کرنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر، زیادتی کے کاموں پر تعاون مت کرو۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے تہوار منانے والوں کا ساتھ دیا جائے، تعاون دیا جائے کسی بھی طرح سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یہ مانا جائے اور اس پر وش کیا جائے، مبارکبادی دی جائے۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، کوئی خسارہ نہیں اٹھا پائیں گے آپ، لیکن بچیں گے تو اجر و ثواب ہوگا، اس میں جائیں گے تو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ اس میں لازماً شریک ہوں۔ حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ برائی کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم آپ روک نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ تو محترم حضرات، مسئلہ بہت ہی سنگین ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نیا سال منانا 1 جنوری کو اور اس کی مبارکباد دینا اور اس پر خوشی اور جشن منانا، یہ بھی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے، یہ بھی مومن کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ کوئی جشن اور خوشی منانے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں دیکھے تو انسان یہ اپنی موت سے قریب ہو جاتا ہے، جیسے جیسے سال گزرتا ہے انسان اپنی موت سے قریب ہوتا جاتا ہے، آخرت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آخرت کی فکر کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا صحیح کیا غلط کر رہے ہیں، اس میں وقت لگائیں، بجائے اس کے خوشی اور جشن منانا یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر یہ غیروں سے آیا ہے، مسلمانوں میں یہ تہذیب، یہ ثقافت، یہ کلچر نہیں تھا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام ایمان والوں کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدہ، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کی مشابہت سے اور غیروں کی موافقت سے اور غیروں کی تقلید اور نقل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے بہکاوے اور اس کے وسوسوں سے اور غیروں سے مرعوب ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔